لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. سير الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إني باعث إليكم ثقتي ومعتمدي وابن عمي أخي مسلم بن عقيل. صلوات پڑھتے محمد رسول اللہ. آپ خدا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سنا کر مرحومہ کنیز شیریں بنت مشتاق حسین مرحوم، حیدر رضا مرحوم ابن محمد ثقلین زاہد جعفری، قمبر رضا مرحوم ابن محمد ثقلین زاہد جعفری روح کو حصہ ہے. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ابھی اس سے قبل ایک عالمی شہرت یافتہ بہترین خطیب، خندہ دہن شیریں سخن اور اپنے لب و لہجے کا تنہا مالک ایک بہترین مجلس خطاب کر کے ہمارے برادر عزیز، دوست عزیز سمر حیدر صاحب ایک ثمر آور گفتگو کر کے آپ کے سامنے جا چکے ہیں. میں بین القوسین آپ کے سامنے ہوں اور عنوان میں نے وہی منتخب کر لیا ہے جو آپ نے پیش کیا تاکہ ایک تسلسل باقی رہ جائے. جناب مسلم بن عقیل جنہیں سفیر حسین کہا جاتا ہے، گفتگو انہی کی ذات سے متعلق ہے، مگر ذرا سا عنوان گفتگو میں نے بدلنے کی کوشش کی ہے. سفیر حسین کے بجائے لفظ رکھا ہے مسلم بن عقیل بحیثیت نائب امام. اس لفظ میں بڑی معنویت ہے.
بحیثیت نائب امام. اس لفظ کو میں نے اس لیے منتخب کیا اس عنوان کو کہ ابھی میں نے اکبر پور میں ایک مجلس پڑھی تھی جناب مسلم سے متعلق. اس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلم کتاب کربلا کا مقدمہ ہے، تمہید ثانی نینوا ہے، دیباچہ کتاب کربلا ہے، اور کربلا کے شہید اول کا نام جناب مسلم ہے. تو ظاہر ہے کہ جب واٹس ایپ کی یونیورسٹی کھلی ہو تو ہر جیالے کو اپنی انگلیوں کے تھرکنے کا بھی حق حاصل ہے اور جو چاہے لکھنے کا بھی حق حاصل ہے. تو کسی نے یہ کمنٹس کیا کہ قبلہ کربلا کے پہلے شہید تو ہانی بن عروہ ہیں، آپ نے مسلم بن عقیل کو کیسے کہا؟ تاریخ آپ نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، مجلس آپ پڑھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا اگر تاریخ آپ نے بھی پڑھی ہوتی تو پھر ہانی بن عروہ کو بھی پہلا شہید نہ کہتے. اگر ترتیب کا نام اولیت ہے تو پھر قیس بن مصاہر سیداوی اسدی جو قاصد حسین تھے پھر وہ پہلے شہید ہونے چاہیے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اول شہید ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے، اولویت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے. قیس بن مصاہر سیداوی اسدی، میں یہ جلال پور میں پڑھ سکتا ہوں اور تو کہیں اتنی گاڑی پڑھی بھی نہیں جا سکتی. قیس بن مصاہر سیداوی اسدی بھی شہید ہیں، ہانی بن عروہ بھی شہید ہیں. یقیناً دونوں شہیدوں کا تعلق کربلا کے مقصد سے ہے. پھر توجہ کیجئے گا، ہانی بھی شہید ہیں، مسلم بھی شہید ہیں، قیس بھی شہید ہیں، مگر فرق تینوں کی شہادتوں میں یہ ہے کہ قیس شہید ہے مگر قاصد بن کے گیا، ہانی شہید ہے مگر مسلم کا معاون بن کے شہید ہوا، مسلم شہید ہے مگر حسین کا نائب بن کے. قاصد اور ہے، معاون اور ہے، نائب امام اور ہے. نہیں، لفظ بدلوں، مسلم نہیں ہے، پیکر حسین کا نام، دست حسین کا نام، دست حسین کا نام، پیکر حسین کا نام، مقصد حسین کا نام. مسلم اپنی بیعت لیتے تو تقلید ہوتی، عصمت کی بیعت لے رہے تھے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. معصوم اور غیر معصوم میں یہی فرق ہے کہ معصوم کے نظریے کو قبول کرنے کا نام ہے بیعت اور غیر معصوم کے پیچھے چلنے کا نام ہے تقلید. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. تقلید معصوم کی نہیں ہوتی، غیر معصوم کی ہوتی ہے. بیعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی، معصوم کی ہوتی ہے. مسلم غیر معصوم ہے، ان کی بیعت نہیں ہو سکتی، مگر چونکہ مسلم اپنے لیے بیعت نہیں مانگ رہے تھے، حسین کے لیے بیعت مانگ رہے تھے. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. حسین ابن علی کے لیے بیعت مانگ رہے تھے، لہذا مسلم اپنے لیے بیعت نہیں. اور یاد رکھیے گا، تقلید آغاز ہے عصمت کو سمجھنے کا. ارے جو انسان تقلید سے واقف نہیں ہے، جو غیر معصوم کی قیادت نہیں سمجھ سکتا، وہ بیعت کے بعد عصمت کی قیادت کا وہ عصمت کی قیادت کیا سمجھے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں، اور اسلام بہت دور سے کام کرتا ہے. جیسے چھوٹا سا قانون ہے نا، جب آپ بریکر ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں تو ڈائریکٹ ریڈ لائٹ نہیں جلتی کہ ایک دم سے چلانے والا بریک مارے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے. پہلے ایک یلو لائٹ جلائی جاتی ہے جس سے رفتار کم کی جاتی ہے. اس رفتار کے کم کرنے کے بعد پھر گرین ریڈ لائٹ جلائی جاتی ہے تاکہ اب آپ رفتار کم کر چکے ہیں، آسانی سے رک جائیں. یہی قانون ہے. خدا چاہتا تھا کہ بندے میری عدالت سمجھیں تو پہلے عصمت کی عدالت سمجھائی، پھر سمجھ میں آیا کہ عصمت کی عدالت بھی نہیں سمجھ سکتے تو کہا پہلے پیش نماز کی عدالت سمجھو.
آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. پہلے 2 رکعت کے امام کی عدالت سمجھو، جب اس کی سمجھ جاؤ گے تو پھر امام کائنات کی سمجھو گے، جب امام کائنات کی سمجھ جاؤ گے تو خالق کائنات کی. لیکن جنہیں عدالت سمجھنی نہیں تھی انہوں نے ہر جگہ سے عدالت کی چھٹی کر دی. نہ انہوں نے 2 رکعت کا امام عادل مانا، نہ انہوں نے خلیفہ عادل مانا. اور ظاہر ہے جب نہ ان کے یہاں خلیفہ عادل نہ امام عادل تو اصل کہاں رہ گیا؟ نہ خدا بھی عادل. اس لیے عدالت شیعوں کے علاوہ کہیں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس لیے جناب مسلم نائب امام کی حیثیت سے کوفہ بھیجے گئے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا بعد میں ڈالوں گا. میرے بھائی نے جہاں سے گفتگو ختم کی تھی میں تھوڑا سا آپ کو اس سے آگے، پورا خطبہ تو میں بھی نہیں پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا میں آپ کو میرے اپنے افکار و نظریات جو ہیں، جو میری محنت ہے وہ بھی آپ سن لیں. برادر عزیز کی محنت تو آپ سن ہی چکے ہیں. جناب مسلم نے خطبہ دیتے وقت یہ فرمایا ان اللہ جعل علی و محمد دلیلا لذاتہ. اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات کے لیے رہنما بنایا، دلیل بنایا. وجعل اقامہما مقام سائر بریاتہ، اور اپنا قائم مقام محمد اور علی کو بنایا. پھر فرمایا کہ ایک محمد کو روح قرار دیا اور علی کو والآخر نفس، اور علی کو نفس قرار دیا. پھر فرمایا محمد کو تاجن لمشیتہ، میں اپنی مشیت کا تاج قرار دیا. اور پھر علی کے لیے فرمایا سیفن لارادتہ، اور علی کو اپنے ارادے کی تلوار قرار دی. میرے عزیز تو یاد رکھیے گا، نبی روح اللہ ہیں، علی نفس اللہ ہیں. پھر آگے امام نے پھر جناب مسلم نے فرمایا اور کائنات میں پھر ایک جملہ اور ہے کہ محمد وہی کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی غرض شامل ہوتی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں. علی وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی قول رسول کے حوالے، عمل علی کے حوالے، گفتار رسول کے حوالے، رفتار علی کے حوالے. اور پھر اس کے بعد آخر کے فکر ہے کہ اب اس کائنات میں کوئی بھی وارث محمد اور علی کا سوائے ابی عبداللہ الحسین کے کوئی نہیں. یعنی حسین محمد کے بھی وارث، حسین علی کے بھی وارث. وارث کی شرط یہ ہے الولد سر لابی، بیٹے میں باپ کے سارے راز و رموز پائے جائیں. اگر نبی روح اللہ ہیں، علی نفس اللہ ہے، تو تلاش کرو کون سی رات نبی کو روح اللہ بناتی ہے، کون سی رات علی کو نفس اللہ بناتی ہے. دونوں راتوں کو سمیٹو گے تو ایک رات بنے گی جس رات میں حسین روح اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے. علی شب ہجرت نفس اللہ بنے، رسول معراج میں روح اللہ بنے. دونوں راتوں کو جمع کر دو تو شب عاشور حسین کی ہے جس میں روح اللہ بھی ہے، نفس اللہ. حسین روح اللہ بھی ہے، حسین نفس اللہ بھی ہے. اب کربلا میں حسین شہادتیں پیش کریں گے تو محمد کی جانشینی میں روح قربان کریں گے، علی کی جانشینی میں نفس قربان کریں گے. شمر سوچے گا میں نے روح کاٹ دی، میں نے نفس کا خاتمہ کر دیا. حسین سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے علی کا فعل سجدہ ہے. علی کا فعل سجدہ ہے. اسلام کی بقا میں جو قول رسول کا ہے وہ قول رسول ہے. حسین کے عمل سجدے میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے لیے یہ قول رسول کی ترجمانی ہے. سر کو پیشانی میں رکھ دیا تو یہ قول علی کی ترجمانی ہے. شمر نے سوچا میں نے رگے تن میں جدائی کر کے سب کچھ ختم کر دیا تو نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا روح بھی زندہ ہے، نفس بھی. صلوات پڑھ دیں. روح بھی زندہ ہے، نفس بھی زندہ ہے.
میرے توجہ کیجئے گا، تاجن لمشیت و سیفن لارادت، علی سیف ارادت الہی ہیں، نبی تاج مشیت الہی ہیں۔ کائنات کو کیسے پتا چلے کہ نبی کا وارث بھی حسین ہے، علی کا وارث بھی حسین ہے، کیسے سیف ارادت علی ہے، کیسے تاج مشیت محمد مصطفیٰ ہیں؟ کائنات کو کیسے پتا چلے؟ کہ قدرت بتا رہی تھی، مسلم نے خطبہ دیا تھا، حسین دونوں کا وارث ہے، ہم ہاتف غیبی کی ندا دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین ابن علی، اب مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ جو علی کی تلوار ہے اسے روک لو۔ ہو جائے سیفن لارادت، علی کی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ اسے روک دو۔ اگر حسین نہ روکتے تو مشیت الہی کی ترجمانی کہاں ہوتی؟ حسین تلوار روک دو، سیفن لارادت، سیف حسین کے ہاتھ میں ہے، ارادہ خدا کا ہے، رکوہ خدا رہا ہے، یہ حسین ہے زمین پر بیٹھ کے ارادہ الہی کا مظہر بنتا ہے، زمین پر بیٹھ کے ارادہ الہی کا مظہر بنتا ہے۔ لہذا سیفن لارادت کا مفہوم ہی یہ تھا، اور کتنا بابصیرت ہے وہ مسلم جو کوفے میں کہہ رہا تھا، اور کتنا اعتبار تھا حسین کو سفیر نے وہاں کہا تھا، ولی یہاں کر کے دکھایا، نائب نے کہا تھا، منوب نے کر کے دکھایا، نائب امام نے کہا تھا، امام نے کر کے بتایا۔ یاد رکھیے گا، مسلم کی لفظیں کوفے کی فضاؤں میں محدود ہو کے رہ جاتی اگر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر حسین نے ان لفظوں کا اجالا نہ پچھاڑا، ان لفظوں کا اجالا دنیا کو نہ دکھایا، ان لفظوں کا کمال نہ دکھایا ہوتا۔ مسلم کے لفظوں کا اعتبار، حسین کے اعتبار کا نام اگر مسلم ہے تو پھر مسلم کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ کی تصدیق بھی حسین ابن علی نے کربلا میں کر کے دکھایا۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، یہ جو رک رہا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، جو روک رہا ہے وہ پروردگار ہے، جو تلوار ہے وہ اللہ کی ہے۔ سیفن لارادت، یہ تلوار اللہ کے ارادے کی تلوار ہے جو حسین کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تاج مشیت باقی ہے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ابھی تاج مشیت باقی ہے۔ حسین نے، اللہ نے کہا اے نفس مطمئنہ پلٹا، حسین نے ارادہ الہی سے اپنی تلوار کو روکا۔ اب بچ یہ گیا تھا کہ شہادت کے بعد تاج مشیت بیان کیا جاتا، تلوار کا کام میدان میں ہے، تاج کا کام نیزے پہ ہے۔ تلوار کو روکا، نیزے سے قرآن سنایا، کیوں؟ اس لیے کہ آخر کے فقرے یہ بھی ہیں، آرزی تم اے کوفے والوں، تم کس بات پہ راضی ہو گئے ہو؟ شارب خمر کی بیعت پہ، اور کس کی بیعت چھوڑ رہے ہو؟ کون حسین؟ کلیم القرآن، المناجی بالرحمن، جو قرآن میں گفتگو کرنے والا ہے۔ کائنات کو کیسے پتا چلتا کہ مسلم نے کہا کلیم القرآن؟ کیسے کائنات کو پتا چلتا کہ حسین کلیم القرآن ہے؟ حسین نے بتایا قاری قرآن زندگی میں ہوتا ہے، کلیم قرآن نو کے نیزہ۔ سیفن لارادت، تاجن لمشیت، ذرا خطبے کی لفظ ملاحظہ فرمائی اور ارتباط ملاحظہ فرمائی امام اور نائب امام کا، امام اور نائب امام کا ارتباط ملاحظہ فرمائی۔ آخر میں جناب مسلم نے کہا کہ میں فہا انا سفیر، میں سفیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں جو بیعت لوں گا وہ اللہ کی بیعت ہے، حسین کی بیعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نائب امام بن کے آئے ہیں۔ مجھے امام سے ایک بات بتائیے، بلایا کس کو تھا کوفے والوں نے؟ شکریہ، کس کو بلایا تھا؟ امام کو۔ لفظ بدلو، بلایا کسے تھا؟ معصوم کو۔
بھیجا کسے؟ غیر معصوم. بھائی کہیں طلب کے خلاف عرض ہوتی ہے؟ جو ڈیمانڈ ہے وہی تو سپلائی ہوگی، جو طلب ہے وہی تو عرض ہوگی. کوفہ طلب کر رہا ہے معصوم کو بھیجو، کوفے والے طلب کر رہے ہیں عصمت کو بھیجو، امام بھیج رہے ہیں غیر معصوم کو. امام کی حکمت تو امام جانے، مگر ایک جملے کا جواب دیجئے، کوفے والوں کی طلب ضرورت میں تھی یا عقیدت میں؟ آج میرا جملہ واضح ہوگا. کوفے والوں کی طلب ضرورت میں تھی یا عقیدت میں؟ بالکل صحیح. ان کی عقیدتیں اتنی اچھی ہوتی تو 40 ہجری میں علی سے بیعت کر کے مکرے کیوں؟ امام حسن کو صلح پہ مجبور کیوں کیا؟ اس کا مطلب حسین بھی جانتے ہیں کہ جو معصوم کو بلا رہے ہیں انہیں بظاہر ضرورت، عقیدت میں معصوم کو نہیں بلا رہے ہیں، ضرورت میں بلا رہے ہیں. ضرورت کیا تھی؟ توجہ کیجئے گا. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ کوفہ آل محمد کی قیادت ظاہریہ سے محروم کے بعد ظلم کا اڈا بن گیا تھا. تاریخی پس منظر سے میں کہہ رہا ہوں. 40 ہجریہ 41 ہجری تک آل محمد یہاں رہے. جب مولا کائنات شہید ہو گئے امام حسن کو ظاہری صلح کرنا پڑی ظاہری حالات کی بنیاد پر، تو یہ کاروان عصمت یہاں سے کوچ کر کے مدینے چلا گیا. صلح کے ذریعے حکومت حاکم شام کے ہاتھ میں آ گئی. تو کوفے کا گورنر وہ نہیں ہوتا تھا جسے معصوم بناتا تھا، وہ ہوتا تھا جسے حاکم شام بناتا تھا. غیر معصوم قیادتیں کیسے ملکوں کو ڈیل کرتی ہیں یہ آپ سے بہتر کون جانے گا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. غیر معصوم قیادتوں نے ظلم، جبر، دہشت، وحشت، خونی منظر، بچوں کو یتیم کرنا، عورتوں کو بیوہ بنانا، روزانہ کسی نہ کسی کو قتل اور سولی کے گھاٹ چڑھا دینا، مستقل کوفے والوں پر 18 برس تک ظلم ہوتا رہا. 42 ہجری سے 60 ہجری تک ظلم. ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو زبان میں، اٹھتی جوتی اور بیٹھتے لات، ہے نا. یعنی جتنا مارا جا سکتا ہے مارو، جتنا ظلم کیا جا سکتا ہے کرو، جتنی تلواریں چمکائی جا سکتی ہیں چمکاؤ، جتنا نیزوں کو لہو پلایا جا سکتا ہے پلاؤ، جتنا طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے کرو، جتنی غربتیں پھیلائی جا سکتی ہیں پھیلاؤ، جتنی وحشت کا بازار گرم کیا جا سکتا ہے کرو، جتنی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے کرو. جب پورا کوفہ 18 سال میں دہشت و وحشت کا مرکز بن گیا، انسانیت تڑپنے لگی، بشریت لرزنے لگی، آدمیت تڑپ کے کہتی تھی اس ظلم سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو عصمت کی قیادت. اگر کوفے کو ظلم و جور کی بستی سے نکال کر عدل و انصاف کی وادی بنا سکتا ہے تو قائد بنا سکتا ہے، معصوم بنا سکتا ہے، امام بنا سکتا ہے. اس لیے کوفے والوں کی تڑپ یہ تھی کہ مولا آپ آ جائیے، ہمیں ظلم سے نجات مل جائے. اچھا ہوا کوفے کی ضرورتوں نے 25,000 عریضے بھیج کے کائنات کو یہ تو بتا دیا جب بھی دنیا ظلم سے بھرے گی عصمت کی ضرورت محسوس. جب بھی دنیا ظلم، جور، جبر، استبداد سے بھرے گی عصمت کی ضرورت محسوس ہوگی. آج میرا جملہ واضح ہو گیا. تو ضرورت دائی تھی کہ معصوم کو بھیجے. تو کیا گلشن عصمت میں کوئی ایسی کلی نہیں تھی؟ کیا قندیل امامت میں، قندیل عصمت میں کوئی ایسا چراغ ہدایت نہیں تھا جو کوفے تک جاتا؟ کیا معصوم کے پاس کوئی معصوم نہ تھا جو ضرورتاً غیر معصوم کو بھیجا؟ تو عصمت کے پہلو میں چوتھا بھی معصوم تھا، پانچواں. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. چوتھا بھی معصوم، پانچواں بھی معصوم. تو مولا جب معصوم کو بلا رہے ہیں تو معصوم کو بھیج دیجئے. ایسا بھی نہیں کہ قندیل عصمت میں چراغ نہیں ہے، گلشن عصمت میں پھول نہیں ہے، قیادتوں میں کوئی قائد نہیں ہے. جب سب کچھ ہے تو پھر معصوم کے بجائے
غیر معصوم کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ کربلا سے کائنات کو شریعت سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی معصوم غیر معصوم کو بھی نائب بنا سکتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کہاں ہے مرجعیت پر اعتراض کرنے والے؟ کہاں ہے ولایت پر اعتراض کرنے والے؟ کہاں ہے مرجعیت پر اعتراض کرنے والے؟ کہاں ہے نائب امام پر اعتراض کرنے والے کہ امام کا نائب معصوم ہی ہو سکتا ہے، غیر معصوم نہیں؟ اگر معصوم ہو سکتا ہے، غیر معصوم نہیں، تو مسلم کو کیوں بھیجا؟ مسلم کو بھیجنا دلیل ہے کہ حسین نے کربلا کے آغاز میں ہی بتا دیا، مجلسوں کو مرجعیت کے خلاف کرنے کی کوشش نہ کرنا، حسین کربلا سے ہی مرجعیت کی اہمیت۔ نائب امام کی مخالفت نہ کرنا، نائب امام سے غداری نہ کرنا، نائب امام کی مخالفت کا بازار مجلسوں سے گرم نہ کرنا، اس لیے کہ کربلا کے آغاز میں ہی غیر معصوم کو نائب بنایا ہے۔ یہ دروازہ حسین نے کھولا ہے، ہم نے نہیں۔ یہ روش حسین کی ہے، ہماری نہیں۔ مرجعیت پہ اعتراض ہم پہ اعتراض نہیں، حسین پہ، حسین پہ اعتراض کوئی بہادر ماؤں کی اولاد نہیں کرتی۔ بلایا کس کو؟ معصوم کو۔ بھیجا کس کو؟ غیر معصوم کو۔ مولا جب ضرورت عصمت کی ہے تو غیر معصوم کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کا قانون بتا رہا ہوں، سمجھو۔ کوفہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے، بظاہر کسی شہر کا نام نہیں ہے۔ کوفہ ایک تہذیب کا نام، ایک تمدن کا نام، ایک کلچر کا نام، ایک سماج کا نام۔ کون سا سماج؟ غداروں کا سماج، عیاروں کا سماج، بد کرداروں کا سماج، بے وفاؤں کا سماج، ضمیر فروشوں کا سماج، عقیدہ فروشوں کا سماج، دولت کے پجاریوں کا سماج، سکوں پہ ناچنے والوں کا سماج، درہم و دینار پہ ناچنے والوں کا سماج، دولت کے پجاریوں کا سماج۔ اور لفظ بدلو، نائب امام کا احترام نہ کرنے والوں کا سماج۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ نائب امام کا احترام نہ کرنے والوں کا سماج، نائب امام کی آمد کے بعد ابن زیاد کے ہاتھوں ضمیر کو بیچ دینے والوں کا سماج۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ضمیر کو بیچنے والوں کا، عقیدوں کا بیچنے والوں کا ایسا سماج۔ معصوم نے مولا غیر معصوم کو کیوں بھیجا؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پہلے یہ سماج عصمت کی قیادت کے لائق تو ہو جائے۔ میں غیر معصوم کو نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اگر کوفے والوں نے اپنی غداریاں، عیاریاں، مکاریاں، ضمیر فروشیاں چھوڑ کر نائب امام کے قدموں میں گر کے اصلاح قبول کر لی تو ہم آ جائیں گے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ یعنی پہلے یہ دیکھیں گے کہ کوفے میں نائب امام کی اہمیت و عظمت کے لیے زمین ہموار ہوئی کہ نہیں۔ سمجھنا ہر وہ سماج جس میں نائب امام کی حیثیت نہ پہچانی جائے وہ خاموش بیٹھی رہے، اس وقت تک امام ظہور نہیں کرے گا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ لیجیے میں اصطلاحوں کے ساتھ گفتگو کر دوں تاکہ بات سمٹ جائے۔ امام کہاں ہے؟ مکے میں۔ طلب کہاں ہے؟ کوفے میں۔ لفظ بدلو، یعنی کوفے کی ذہنیت کے اعتبار سے امام مکے کی غیبت میں ہے۔ امام مکے کی غیبت میں ہے۔ طلب یہ ہے کوفے کی کہ مولا مکے کی غیبت سے کوفے کی سرزمین پہ ظہور فرما دیجیے۔ اس سے آسان تو نہیں کر سکتا نوجوانوں کے لیے میں۔ کوفے کی غیبت سے، مکے کی غیبت سے نکل کے آپ کوفے میں ظہور فرما دیجیے۔ ٹھیک، جو طلب تھی وہ کہاں تھی؟ لفظوں میں، تحریر میں،
خط میں لفظ بدلوں، یہ خط بھی کوئی عام خط نہیں ہے، عریضہ ہے۔ محبت کی زبان میں لکھے ہوئے خط کو خط نہیں کہتے، لو لیٹر کہتے ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، میرے نوجوان متوجہ رہیں۔ ہر خط کو خط کہتے ہوں گے، مگر محبوب کے نام لکھا جانے والا خط کیا ہے؟ پریم پتر، محبت نامہ، لو لیٹر، یہی تو ہے۔ تاریخ لکھے گی کہ خط لکھا ہے، میں تو محبت کے زاویے سے دیکھوں گا تو خط نہیں عریضہ کہوں گا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ تو چاہنے والوں نے 25,000 عریضے لکھے، جس میں مفہوم اس زمانے کا رقم کر دوں تو یہ بنتا ہے مولا آ جائیے، یعنی الاجل، الاجل الاجل الاجل، ادرکنی، مولا آ جائیے، مولا جلدی آ جائیے، مولا جلدی آ جائیے۔ یہ بتاؤ، یہ خط لکھنے والے انتظار کر رہے تھے، کوئی انتظام بھی تھا یا خالی انتظار تھا؟ ان کے پاس انتظام تھا؟ احسن، کوئی انتظام نہیں۔ یاد رکھیے گا، انتظام اسی کے انتظار پر ہوتا ہے جس کی آمد کا اعتبار ہوتا ہے۔ ارے ہمارے بزرگ ظاہر صاحب نے ہم سے وعدہ لیا مجلس پڑھنے آئیں گے، ہم نے کہا جی آئیں گے۔ اعتبار تھا تو کہا گاڑی کر کے آئیے گا۔ صبح سے فون ملا رہے تھے، کہاں پہنچے، کہاں آئے، کیوں آپ تڑپ رہے ہیں؟ کہا جس کا انتظار ہے اس پر اعتبار ہے، جس کا اعتبار ہے اس کے لیے انتظام ہے۔ مسجدوں میں الاجل ارجل کہنے سے، اسا کہنے سے، مولا آ جائیے کہنے سے، مسجدوں میں شور مچانے سے عقیدتوں کا اظہار نہیں ہوگا۔ گھر کے فرش کو تلاش کرو، غصب کا تو نہیں ہے، چوری کا تو نہیں ہے، امام کا مال تو نہیں۔ بھائی ہماری تو مجبوری ہے، مولانا یہاں نماز پڑھ لیجیے، ہم نے پڑھ لی۔ مولا یہ کھانا کھا لیجیے، ہم نے کھا لیا۔ مولانا یہ پانی استعمال کیجیے، ہم نے پی لیا۔ مولانا یہ چائے پی لیجیے، ہم نے پی لی۔ مولانا یہ کھانا، ملا کچھ نہیں پوچھتا اس کا خمس نکلا ہے کہ نہیں، اس گھر میں نماز پڑھوا رہے ہو، کسی کا غصب تو نہیں ہے، بھائی کا حصہ دیا ہوا ہے کہ باہر کے بیٹھے ہو، بہن کا حصہ دیا ہے کہ مار کے بیٹھو گے۔ ملا جو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ملا کو کچھ پتا نہیں ہے، اس چکر میں نہ رہیے گا۔ ملا کو کچھ پتا نہیں، مولا سے کچھ چھپا نہیں۔ مولا گھر پہ آئے گا تو دیکھے گا، ہر جا نماز پہ نماز نہیں ہوگی، ہر جا نماز پہ نماز نہیں ہوگی، ہر قرآن اٹھا کے نہیں پڑھے گا مولا، پوچھ لے گا اچھا یہ وہی قرآن ہے جو بیٹی کے جہیز میں دیا تھا اب کھل رہا ہے، یہ وہی مصلی ہے جو مرحوم کے 40ویں میں بٹا تھا آج نماز ادا ہو رہی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا میرا مولا سب سے بڑا دشمن غاصبوں کا ہے۔ سب سے بڑا دشمن غاصبوں کا، اس لیے تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے مردہ غاصبوں کو نکالے گا۔ تو جو مردہ غاصبوں کو نبی کے پہلو میں نہ چھوڑے، وہ امام باڑوں کے زندہ غاصبوں کو۔ ارے جو نبی کے پہلو نشیں ہو جانے والے باعظمت غاصبوں کو نہیں چھوڑے گا تو حکومت کے تلوے چاٹ کر مسجدوں اور امام باڑوں کو بیچنے والے غاصبوں کو کہاں چھوڑ دے گا؟ غاصبوں کی تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں، لفظ بدلو۔ ہمارا جب پرانے غاصبوں کو نہیں چھوڑے گا تو نئے نویلے غاصب، اور جب رسول کے پہلو میں 42 جگہ میں دفن ہونے والوں کو نہیں چھوڑے گا تو کروڑوں کی جائیداد وقف کی کیسے چھوڑے؟ بتائیے کیسے چھوڑے گا؟
غاصبوں کو نہیں بخشا جائے گا. اور جتنے غاصب ہیں، جس قسم کے غاصب ہیں، جس طرح کے غاصب ہیں، جس عنوان کے غاصب ہیں، بس لفظ من غصبہ پہ ہی صادق آنا چاہیے. ہاں، من غصبہ پہ ہی صادق آنا چاہیے. من لہ القیادہ جو ہوگا وہ اس کا حساب لے گا. جس کے ہاتھ میں قیادت ہوگی وہ اس کا حساب لے گا. کوفہ ایک تہذیب کا نام تھا، ایک کلچر کا نام تھا، ایک سماج کا نام تھا. جیسے جیسے یہ سماج جہاں جہاں ڈیولپ ہوتا رہے گا، اس سماج کا آپ ادبی نام کچھ بھی رکھیے، صفات کوفے کے سمیٹے ہوگا. نام کچھ بھی رکھ دو سماج کا، اگر صفات کوفے کے ہیں، دیکھنا عقیدے کہاں بیچے جا رہے ہیں، قلم کہاں بیچے جا رہے ہیں، زبانیں کہاں بیچی جا رہی ہیں، ضمیر کہاں بیچے جا رہے ہیں، کہاں کہاں ابن زیاد کی پیٹی میں حسین کے نام کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. متولی مسجد کا ساتھ ابن زیاد کے، ذمہ دار امام باڑے کا پہلو میں ابن زیاد کے، تو حکومت کے تلوے چاٹنے والوں کا ساتھ دینے والے یہ یاد رکھیں کہ ابن زیاد کی پیٹی میں اپنی ووٹ ڈال کر حسین کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. معصوم کو بلایا، معصوم نے غیر معصوم کو بھیجا، جاؤ پہلے زمین ظہور عصمت ہموار کرو. جب زمین ظہور حضرت حجت ہموار ہو جائے گی تب ہم آئیں گے. آپ یقین کیجئے، اگر کوفے والوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوتی تو حسین کوفے میں آ گئے ہوتے. کیوں نہیں آئے حسین؟ ایک جملہ سن لیجئے، شاید میرے نوجوان دوستوں تک پہنچ جائے تو میری طرف سے سبحان اللہ. کوفے میں مسلمان تو تھے مگر مسلم صرف ایک تھا. مسلمانوں سے بھرا ہوا کوفہ ایک مسلم کا ساتھ نہ دے سکا. لفظ بدل ہوا، مسلمانوں سے بھرا ہوا کوفہ ایک مسلم کا ساتھ نہیں دے سکتا. تاریخ کی غلط فہمیوں میں نہ جائیے گا کہ کوفے والے شیعہ تھے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کی بیعت کرے. آپ کہیں گے انہوں نے بیعت کی تھی. شیعہ وہ ہوتا ہے جو نائب امام کی بیعت کرے. آپ کہیں گے کوفے والوں نے بیعت کی تھی. غلط فہمی ہے آپ کی. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو بیعت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو بیعت پہ قائم رہے. ارے بیعت کرنے والے تو غدیر میں بھی تھے. ابھی آ رہی ہے نا غدیر، ابھی اہتمام بھی آپ کو کرنا ہے نا ولایت کا. آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، مکمل طور سے غدیر منانا ہے. اور معصوم نے فرمایا ہے کہ غدیر کو ایسے، کربلا کو ایسے نہ بھلا دینا جیسے تم غدیر کو بھلا بیٹھے ہو. اس کا مطلب یہ کہ غدیر کے شایان شان غدیر نہیں منائی جا رہی، ورنہ معصوم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ تم کربلا کو ویسے نہ بھلا دینا جیسے غدیر کو بھلا چکے ہو. جیسے کربلا مناتے ہو ویسی غدیر منایا کرو. اس لیے کہ کربلا غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، کربلا بقائے ولایت کا نام ہے. اتمام دین، اکمال دین، اتمام نعمت کی جگہ اگر غدیر ہے تو اس تمام مکمل نعمتوں کے بچانے کا نام کربلا ہے. اگر غدیر انبیاء کی محنتوں کے اعلان کا نام ہے تو کربلا ان محنتوں کے بچانے کے اعلان. اس لیے یاد رکھیے گا، حسین ابن علی نے جس نائب کو، سفیر کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے وہ غیر معصوم ہے. کیوں؟ تاکہ قوم میں غیر معصوم کی عظمت کا احساس پیدا ہو. اور جب یہ نائب امام کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے گا تب اس قوم کے درمیان امام کی عظمت کا احساس پیدا ہو. اچھا، کہاں سے عدم عظمت کا اہتمام ہوا؟ بہت غور کیجیے گا.
دیکھیے میں نے تاریخ میں ایک جملہ پڑھا تھا، میں اس کی تلاش میں تھا، البتہ میرے سمجھ میں دو علت آئی، میں وہ دونوں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اہل علم تشریف لائے۔ جب توابین نے واقعہ کربلا کے بعد انتقام میں امام حسین کو لینے کے لیے قیام کیا، یا لسارات الحسین کا عنوان قائم ہوا، 4000 توابین جو کوفے کی سرزمین سے اٹھے، انہوں نے اپنی 4000 بیویوں کو پہلے طلاق دیا اور پھر میدان شہادت میں قدم زن ہوئے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے، ان میں کی اکثریت ایسے لوگوں کی طلاق دینے کی جن کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری شہادت کے بعد حکومت ہمارے اہل خانہ کو کوئی اذیت نہ دے، اس لیے انہیں پہلے ہی سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ چند لوگوں کا نقطہ نظر تھا جو مخلص تھے، باوفا تھے، مگر بہت سے لوگوں نے ان میں سے، یا کچھ لوگوں نے ہی صحیح، اپنی بیویوں کو طلاق اس لیے دیا تھا، اب دلیل میں دینے لگا ہوں طلاق۔ علامہ فیروز حیدر صاحب مولانا مرحوم قبلہ پڑھا کرتے تھے، ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ممبر سے دیانت سے پڑھتا ہوں، مطلب جس کا ہوتا ہے اسی کا کہہ کے پڑھتا ہوں، نام لوں تو اس کا ہے، نہ لوں تو سمجھ جائیے گا کس کا ہے، غور فرما رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ کوفے میں مسلم کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے نہیں مارا، حقیقت میں کوفے کی بزدل خواتین نے مارا ہے، اس لیے کہ جب مسلم آئے اور لوگ انقلاب کے لیے مغرب کی نماز میں پہنچے، عشاء میں بھاگے، تو جو لوگ اپنے اپنے انقلاب کے لیے تلواریں لے کے ابن زیاد کے سپاہیوں سے لڑنا چاہتے تھے، مائیں آئی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں بٹھا دیا، بہنیں آئی اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں بٹھا دیا، بیویاں آئی اپنے شوہروں کو پکڑ کے لے گئی۔ یاد رکھیے گا، وہ سماج جو عورت کے پلو سے بند کے بیٹھ جائے اسے شرف شہادت نصیب نہیں ہوتا۔ آئے میرا جملہ بات، جو عورت کے آنچل میں پناہ گزین ہو جائے، امام وقت کو چھوڑ دے، لفظ بدلوں، نائب امام کے قتل پر وہی آمادہ ہوتے ہیں جنہوں نے بزدل ماؤں کی آغوش میں تربیت پائی۔ اے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ارے کوفے سے امریکہ تک متعدی کر دیجئے، جس علاقے میں نائب امام کی تصویروں پہ چلا جائے، امام وقت کے نائبوں کو گالیاں دی جائے، برا بھلا کہا جائے، سمجھ لیجئے گا جب علم میں شجاعت نہ ہو تو ماں کی بزدلی لبوں سے بولتی ہے۔ بزدل ماؤں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان شرف شہادت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے توابین میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ یہ راہ کے روڑے ہیں، اگر یہ پھر ساتھ رہیں تو ہمیں شہادت کا درجہ نہیں ملے گا، انتقام کا درجہ نہیں ملے گا۔ لہذا جب سماج میں خرابی عورت سے پیدا ہو تو وہیں سے طلاق دے کر تربیت کا آغاز شروع کر دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ جہاں سے فساد پیدا ہو، اگر سماج بزدل خواتین کو جنم دے رہا ہے، اگر سماج میں بزدل خواتین پروان چڑھ رہی ہیں تو یاد رکھیے گا میرا ایک جملہ، طلاق وہی دے گا جس کے بازوؤں میں طاقت ہو تو کمائی سے رشتہ لے کے گیا ہو، فور ویلر کا بھکاری بن کے سسرال کی تحریک میں نہ گیا۔ جو ٹو ویلر کا بھوکا ہو، جو پہلے ہی جہیز کی ڈیمانڈ کر دے، یہ بھکاری جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں اتنا کہاں دم ہے کہ یہ طلاق دے؟ اور جراتیں دیکھنی ہے تو ایک بکرا ذبح کر کے دیکھ لو، اسی دن بڑھ جائے تو بہادر ہو، 4 دن تک جنت میں جانے کا انتظار کرے تو تمہارے گھروں میں ابھی عورت کا راج چل رہا ہے، تم کیا لاگے پڑے؟
اگر بکرے کی چاروں ٹانگیں فریج کے چاروں خانوں میں چت ہو چکی ہیں اور وہ جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے اور بیوی کو فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے اپنوں کا فہرست آئے تو بٹے، تو جو ذبیحے کی تقسیم میں جرأت کا مظاہرہ نہ کر سکے وہ اپنے آپ کو راہ خدا میں ذبح کروا لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ معصوم کو بلایا تھا، معصوم نے غیر معصوم کو نائب بنا کے بھیجا، 25,000 عریضے لکھے گئے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مگر یہ انتظار لقلقہ لسانی تھا، یہ انتظار لفظوں کی آماج گاہ میں پناہ گزی تھا، یہاں عمل سے انحراف تھا، یہاں عقیدتوں سے دل خالی تھے، یہاں مزاج میں حسین نہیں بسا ہوا تھا، یہاں افکار میں حسین راسخ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے کے لوگ نعرے تو لگاتے رہ گئے، نقش قدم پہ چل کے نہ دکھا سکے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کوفے کا، کوفے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلا رہے تھے امام کو آج۔ اسی لیے شاید جو حالات ہیں آج زمانے کے، اس کی روشنی میں مرحوم رضا سرسی صاحب نے کہا تھا، ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عریضے تو کل بھی لکھے گئے تھے حسین آ جاؤ، عریضے تو آج بھی لکھے جا رہے ہیں ابن الحسین آ جاؤ، پکارا تو کل بھی جا رہا تھا مولا ظہور کر لو، پکارا تو آج بھی جا رہا ہے کہ ظہور کر لو، تو کیا جیسے کل والوں کے ساتھ انتظام تھا ایسا آج والوں کے پاس ہے؟ مرحوم رضا سرسی فرماتے ہیں، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ اور اب جتنے مکان ہو سکتے ہیں حسین کو بسانے کے، ان سارے مکانوں کی تشبیہ اور استعارہ ان دو مصروں میں پیش کی ہے۔ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی۔ دلوں میں نفرت کہاں بسائیں گے آپ؟ امام آئے گا تو دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو بتاؤ جس کو، وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ جس امام کو ہم بلا رہے ہیں اس کا کچھ انتظام ہے، اس کا صرف انتظار ہے، اس کا انتظام نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے کہا ایران میں کہ میرے دروازے پہ کسی نے دخل بات کیا، میں پہنچا، میں نے کہا کون؟ آنے والے نے کہا میں تیرا امام۔ جیسے ہی سنا امام، فرمایا مولا بس اتنی اجازت دے دو گھر کو آپ کے لائق بنا دوں۔ اگر میں ہندوستان کے سماج کی بات کروں تو اگر امام دروازے پہ آ جائیں تو ہمارا سماج کیا کہے گا؟ مولا رک جائیے، وہ جو گانوں کی سیڑھیاں اوپر رکھی ہیں اسے تو اندر کر دوں، نوحوں کی سیڑھیاں اوپر رکھ دوں، وہ جو گھروں میں بےہودہ پوسٹر لگے ہیں مولا رکیے ان کو تو ہٹا دوں، مولا یہ جو سامان غصب کا ہے اسے تو چھپا دوں، یہ جو مال لوٹ کے لائے ہوں اسے تو چھپا دوں، یہ جو مسجد اور امام باڑے سے چرا کے لایا ہوں، یہ جو غصب شدہ مال ہے اسے تو ہٹا دوں۔ یہی تو کہیں گے لوگ کہ مولا رک جائیے ہم انتظام کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مولا بس 2 منٹ رک جائیے میں انتظام کر لوں، امام نے کہا پورے علاقے میں 2 گھنٹے سے ٹہل رہا ہوں، کوئی گھر میرے لائق نہیں ہے ابھی تک، 2 گھنٹے سے تمہارے علاقے میں ٹہل رہا ہوں۔ اب میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو امام یہ کہے کہ کیا بات ہے، تم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، عجیب مرحلہ ہے میں آ چکا ہوں، اب میں تمہارا انتظار کروں کہ تمہارا گھر اس لائق ہو جائے۔ پہلے سے انتظام کیوں نہیں کرتے؟ حرام سے بچتے کیوں نہیں؟ حلال روزی کماتے کیوں نہیں؟ مسجدوں کو بیچ کیوں رہے ہو؟ امام باڑوں کا مال کھا کیوں رہے ہو؟ متولی کی شکل میں ابن زیاد کے پہلو میں کھڑے ہوئے کیوں ہو؟ تمہیں حق اور شجاعت کہاں لے جا رہی ہے؟ کیا وہ لوگ امام کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ امام سے کہیں گے کہ مولا اتنا وقت بچانے کے لیے تو فلاں کو ووٹ دیا تھا؟
اسے بچانے کے لیے نہیں، اپنے غبن کو بچانے کے لیے، اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے وجود کو بچانے کے لیے۔ جس سماج میں ذمہ دار لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر لیں، اس سماج میں عام آدمی سے توقع کیا کی جائے؟ اور اس کے بعد بھی سماج میں اچھی اچھی باتیں ہوتی۔ موسیٰ صدر نے کہا تھا اچھا سماج وہ نہیں ہے جس بزم میں اچھی باتیں ہوں، اچھا سماج وہ ہے اگر اچھائی دیکھنا ہے تو مسجدوں اور امام باڑوں میں نہ دیکھنا، اچھائی دیکھنا ہے تو بازاروں میں دیکھنا کہ تول میں جھول تو نہیں ہے، بولنے میں بد اخلاقی تو نہیں ہے، لوگوں سے ملن میں کرخت لہجہ تو نہیں ہے۔ کردار دیکھنا، کردار۔ میرے عزیزوں، اعمال کی کثرت انسان کو با اخلاق نہیں بناتی، با اخلاق انسان کو اعمال اونچے اٹھاتے تھے۔ یاد رکھیے گا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، عادت پڑ گئی ہے کڑوی کڑوی باتیں کرنے کی، مگر مجبوری یہ ہے کہ جب سماج کورونا سے بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری ہے دولت کی پوجا، حب دنیا، حب نفس۔ دولت سے اتنی محبت ہو جائے کہ حقائق پس پش ڈال دیا جائے، شہرت کی اتنی تمنا ہو جائے کہ ابن زیاد کا پہلو نشیں بندہ ہو جائے، دولت کا اتنا خیر خواہ ہو جائے کہ حکومت کے تلوے چاٹنے پر آمادہ ہو جائے، اسے اپنی لذت لسان کا بھی اندازہ نہ ہو کہ جس مالک کے ذکر سے اسے لذت ملنا چاہیے وہ ذکر غیروں کی جوتیاں، وہ عمل غیروں کی جوتیاں اٹھانے میں وہ عمل آ جائے گا۔ بس میرے عزیزوں، ایک نائب حسین کا ماتم کرنا تھا۔ یہ حسین کا نائب روایات کی روشنی میں، گرچہ روایات میں اختلاف ہے، تنہا نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں حسین کا یہ نائب اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر آیا، محمد و ابراہیم، یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ تاریخ کہتی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جب مسلم شہید ہو گئے، ان بچوں کو راہ کوفہ نظر نہ آئی اور یہ کوفے سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ قاضی شرح کے بیٹے نے انہیں راستہ بتایا، دیکھا قافلہ نکل چکا ہے، انہوں نے کہا جاؤ اس قافلے کی گرد پا دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابراہیم و محمد دونوں راستہ دیکھتے ہوئے چلے۔ شب کی تاریکی، جنگل اور بیابان، کوفے کا بھیانک سناٹا، کتنی تیز دوڑتے بچے، کچھ دیر دوڑنے کے بعد تھک گئے، قافلہ آگے نکل گیا، دونوں بچے بیٹھ گئے تھک کے۔ دوسرے دن صبح نمودار ہوئی، ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسلم کی شہادت کے بعد دونوں بچوں کو گھیر لیا، زندان میں ڈال لیا۔ اب تاریخ کہتی ہے 1 سال تک مسلم کے نونہار اس قید خانے میں رہے جہاں رات کو شبنم گرتی تھی، دن میں دھوپ کی شدت پڑتی۔ دونوں بھائیوں کو الگ الگ رکھا، دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا کی اجازت نہیں تھی، دونوں کے الگ الگ کوٹھڑیاں تھیں، دونوں کے الگ الگ قید خانے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب کئی دن گزر گئے تو دونوں بچوں کو خیال آیا کہ ذرا ہم زندان باندھ سے بات کر کے دیکھیں، شاید کوئی راہ حل نکل جائے۔ تاریخ کہتی ہے 1 سال کے بعد بچوں نے خواہش کی ہے زندان بان کیا تو ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کی زیارت کر لیں۔ زندان نے پوچھا، بان نے پوچھا تم کون ہو؟ جناب مسلم کے بیٹوں نے کہا ہم مسلم کے لخت جگر ابراہیم محمد ہوں۔ مشکور نامی قید خانے کا زندان باندھ تھا، اس نے سنا قدموں پہ گر گیا، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حالانکہ روایت کا فقرہ یہ کہ دونوں شہزادوں نے کہا ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے خالی بات کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، مگر لہجے میں اتنا درد تھا کہ دربان بان نے کہا اب میرے ساتھ جو بھی ہو جائے
میں ان پچھڑے ہوئے بھائیوں کو ضرور ملاؤں گا۔ دونوں بھائیوں کو ملایا گیا۔ مشکور نے دروازہ کھول دیا، مولا در زندان سے چلے جائیے۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بچے زندان سے نکل گئے۔ شب کی تاریکی تھی، رات بھر کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہونے لگی، دونوں بچے ایک پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ صبح ایک عورت جیسے ہی کنویں سے پانی نکالنے لگے، تاریخ کہتی ہے، روایت کی لفظیں یہ ہیں، اس ضعیفہ نے کیا دیکھا؟ قمران عاکفان فی الماء، دو چاند سے چہرے ہیں جو پانی میں چھلک رہے ہیں۔ دونوں خوبصورت بچے، اللہ وہ خوبصورت بچے جو سال بھر سے ابن زیاد کی قید میں تھے، جنہوں نے اپنے بال نہیں تراشے تھے، جنہوں نے اپنے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا، مگر اللہ نے بنی ہاشم کے شہزادوں کی خوبصورتی ایسی کہ ایک سال کے بعد بھی ان کے بالوں سے خوشبو آ رہی تھی، ان کے چہرے پہ شہادت کی چمک کے آثار بن رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزیزار، روایت کہتی ہے دونوں بچے جیسے ہی اس بی بی نے پانی میں ڈول ڈالا، دو چہرے نظر آئے، فوراً بچوں کو کہا ذرا سا نیچے آ جاؤ۔ بچے ڈرتے ہوئے نیچے آئے۔ دونوں بچوں کو مومنہ نے لیا، لے کے اپنے گھر گئی۔ پوچھا کیا نام ہے؟ کہا ہمارا نام ہم مسلم کے نونہال ہیں۔ بیوی نے کلیجے سے لگا لیا، یہ عورت حارث کی ماں تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ماں تھی، بعض نے کہا ہے کہ بیوی تھی۔ اس نے دونوں بچوں کو چھپا دیا۔ حارث دن بھر ڈھونڈتا ہوا بچوں کو پریشان، اس لیے کہ ابن زیاد نے بچوں کے پکڑنے والوں پر انعام رکھا تھا، اس لیے دن بھر ڈھونڈتا رہا۔ بچے حجرہ عبادت میں پہنچے، مختصر سا کھانا تناول کیا۔ تاریخ کہتی ہے ابھی آنکھ لگی تھی کہ دونوں بھائی اچانک سے اٹھے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور بغل گیر ہو کے ایک دوسرے کو اپنا خواب سنانے لگے۔ بھیا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرا بابا آیا ہے، آ کے کہہ رہا ہے محمد پریشان نہ ہو، بس چند گھنٹوں کی اذیت اور ہے، تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اے بھیا ہم اپنے بابا کا دیدار کر چکے ہیں، بس اپنے بابا کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ ابھی دونوں بچے بغل گیر ہو کے رو رہے تھے، جیسے ہی حارث نے گریہ کی آواز سنی دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ تاریخ کہتی دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑا، ایک در ستون سے باندھ دیا۔ رات بھر بچے ان دروں سے بندھے رہے۔ ارے صبح کا وقت نمودار ہوا، دونوں بچوں کو لیا، فرات کی ترائی کے قریب پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بچوں نے کہا اے حارث ہمیں قتل نہ کر، ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، ہمارا اچھا انعام دے لینا، ہمیں اس کے ہاتھ فروخت کر دینا۔ تاریخ کہتی ہے حارث، بس آخری لفظ سن لیجئے، تاریخ کہتی ہے حارث نہ مانا۔ دونوں بچوں نے کہا اچھا اتنی اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ دونوں بچوں نے نماز شکرانہ ادا کیا۔ اب روایت کہتی ہے جیسے ہی حارث چلا، چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، بڑے بھائی نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حارث رک جا، جب مدینے سے چلے تھے تو میری ماں نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، یہ میری سرپرستی میں ہے، پہلے مجھے ذبح کرنا، بعد میں میرے بھائی کو شہید کرنا۔ روایت کہتی ہے اس نے یہ جملے کہے، اپنی تلوار کا رخ بڑے بھائی کی طرف موڑا۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی نے دیکھا تلوار بڑے بھائی کی طرف جانا چاہتی ہے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حارث کیا کرتا ہے؟ ارے بڑا بھائی باپ کے مانند ہوتا ہے، ارے میرے سرپرست کو میرے سامنے ذبح نہ کر۔ حارث نے دونوں بچوں کی محبت دیکھی، ایک بھائی کا سر قلم کیا۔ تاریخ کہتی ہے ارے اس کی لاش کو فرات میں پھینک دیا، مگر تاریخ نے لکھا ارے ابھی فرات کی ترائی میں خاک میں ارے پانی میں لاش ڈوبتی نہیں ہے، بلکہ انتظار میں ہے اپنے بھائی کے لاشے کا۔ جیسے ہی دوسرے بھائی کو ذبح کیا، دونوں بھائیوں کی لاشیں بغل گیر ہو کے زمین بغل گیر ہو کے پانی میں سیراب ہو گئی۔ اب حارث نے دونوں بچوں کے سروں کو پکڑا، خوبصورت بچے بال پکڑے ہوئے ہیں، گردن سے خون ٹپک رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ایک کورام برپا ہو گیا۔ ابن زیاد چیخ کے کہتا ہے او حارث بے حیا، ارے تجھے حیا نہ آئی،
اتنے سے بچوں کو بھی تو نے ذبح کر دیا۔ عزادارو تصور کرو جب ابن زیاد جیسا شقی ارے دونوں بچوں کی مظلومیت نہ دیکھ سکا، اس ماں کا کیا حال ہوگا، اس باپ کا کیا حال ہوگا، ان کربلا والے شہیدوں کا کیا حال ہوگا جن کی زندگیاں ختم ہو گئی، قافلہ راہوں سے گزر گیا، بچے قید میں تنہا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مجلس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما۔ کریم مالک جو مومنین بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ، جن جن مومنین و مومنات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما۔ کریم مالک دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت میں زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ آل سعود و آل یہود کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار افراد سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر کنیز شیری مرحومہ بنت مشتاق حسین مرحوم، حیدر رضا مرحوم ابن محمد ثقلین زاہد جعفری، قمبر رضا مرحوم ابن محمد ثقلین زاہد جعفری کی روح ساتھ